اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دشمن جب اپنی دشمنی کی انتہا کو پہنچتا ہے اللہ والوں کو ختم کرنے کے لیے ہر قسم کے ہیلے اور حربے استعمال کرتا ہے، مختلف طریقے سے نقصان پہنچانے کے لیے منصوبہ بندیاں کرتا ہے، جانی اور مالی نقصان پہنچانے کے لیے جو بھی اس سے بن پڑتا ہے کرتا ہے، حتیٰ کہ ہر عمر اور ہر طبقے کے افراد کو ہر وقت ذہنی اذیتیں پہنچانے کے لیے اور ان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے لیے گھٹیا ترین اور انسانیت سے گرے ہوئے کام کرتا ہے، نہ بچے کا لحاظ، نہ بوڑھے کا لحاظ، نہ عورت کا لحاظ، ظالمانہ اور بہیمانہ روشیں اپنا لیتا ہے تاکہ ان اللہ والوں کو اللہ کی رضا کے حصول سے دور ہٹانے کی کوشش کرے۔ تو اس وقت صبر و استقامت دکھانے والے مومنین اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے اس سے مدد مانگتے ہیں۔ دشمن کی اس انتہا اور مومنین کے اس نتیجے میں اس کیفیت کا نقشہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک شعر میں یوں کھینچا ہے، فرمایا ادو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں۔ بس یہ وہ نقشہ ہے جو مجبور و مظلوم مومنین کا ان کی مجبوری اور مظلومیت کی حالت اور اس کے رد عمل کے طور پر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اور آج یہ کیفیت اس روئے زمین پر دنیا کے بعض مسلمان ممالک میں سوائے احمدیوں کے کہیں اور ہمیں نظر نہیں آتی، اور اس کی انتہا پاکستان میں آئے دن ہمیں دیکھنے میں آتی ہے۔ اس شعر میں جہاں ایک طرف دشمن کی انتہائی حالت کا ذکر ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے اور صبر و استقامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور مزید جھکتے چلے جانے والوں کا ذکر ہے۔ دشمن پر واضح کیا گیا ہے کہ تم نے یہ شورشیں، یہ زیادتیاں، یہ ظلم، یہ بربریت تو ہم پر اس لیے روا رکھی کہ ہم تمہاری بات مان کر
تمہارے پیچھے چل پڑیں گے، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگیں گے، تمہارے پاؤں پڑ کر تم سے زندگی کی فریاد کریں گے، لیکن یہ سب تمہاری بھول ہے۔ ہم تو اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جس نے خود بھی صبر اور عالی ہمتی کا عظیم نمونہ دکھایا، اور اپنے صحابہ میں بھی قوت قدسی سے وہ جذبہ پیدا کیا جس نے صبر و استقامت کے عظیم معیار قائم کر دی، جن کا ذکر میں نے گزشتہ خطبات میں کیا تھا۔ ظلم و تعدی نے ان سے احد احد کا نعرہ تو لگوایا، لیکن کسی بت کے بڑا ہونے کا نعرہ نہیں لگوایا۔ ظلم بڑھے تو ان کی سجدہ گاہیں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے تو تر ہوئیں۔ کسی بت یا بت کے پجاری کے آگے ماتھا ٹیک کر گڑ گڑاتے ہوئے نہیں۔ بس جب ہمیں حکم ہے کہ ان نمونوں کو پکڑو، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اس اصل کو بھول کر ان دشمنوں کے پیچھے چل پڑیں، ان مخالفین احمدیت کے پیچھے چل پڑیں۔ ہمیں ہمارے ایمان سے ہٹانے کی ہر کوشش انہی پر الٹ جائے گی۔ ان کے تمام منصوبے اکارت جائیں گے، ان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ہم نے اپنے سچے وعدوں والے خدا کو پہچان لیا۔ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ساتھ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادتوں کو پورا ہوتے دیکھ لیا۔ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو پورا ہوتے دیکھ لیا۔ پھر ہم ان ڈرانے والوں اور ان کے ظلموں کی وجہ سے اپنے خدا کو کس طرح چھوڑ دیں، جس نے جماعت کو ہر آزمائش میں اور ہر ابتلا سے دلوں کی تسکین پیدا کرتے ہوئے گزارا ہے۔ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام صادق پر ایمان و یقین میں مزید پختہ کیا۔ بس یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے خدا کو چھوڑ کر ان جیسوں کو، جن کی ہمارے نزدیک ایک کوڑی کی بھی حیثیت نہیں ہے، خدا بنا لیں، اپنے ایمانوں کو ضائع کر دیں، اللہ تعالیٰ کے دنیا و آخرت میں پیار سے محروم ہو جائیں۔ اگر یہ ان لوگوں کی سوچ ہے تو ان جیسا شاید ہی کوئی دنیا میں اور روئے زمین پر کوئی پاگل ہو۔ اگر اس سوچ کے ساتھ یہ احمدیوں پہ سختیاں اور تنگیاں وارد کر رہے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے۔ یہ مشکلات اور تکلیفیں تو ہمیں خدا تعالیٰ سے دور ہٹانے کے بجائے اس کے قریب تر کر دیتی ہیں۔ ہم تو ان ایمان کا عرفان رکھنے والوں میں شامل ہیں اور شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دشمنوں نے کہا تھا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، اس لیے تم ان سے ڈرو۔ اس بات نے ان کے ایمان کو اور بھی بڑھا دیا، ان کو ایمان میں اور بھی مضبوط کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کی ذات ہی کافی ہے، اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ بس دشمن کا جتھا، اس کا ایک ہونا ہمیں ایمان میں بڑھاتا ہے۔ اس بات سے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوتے ہم دیکھتے ہیں۔ اس پر یقین مزید قائم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید یافتہ جماعت کے مقابلے میں تمام دوسرے گروہ اور فرقے ایک ہو جائیں گے مسیح موعود کے زمانے میں، اور وہ ہو گئے۔ اور جب یہ ایک ہوں گے، جس طرح ماضی میں انبیاء کی جماعتوں کے ساتھ ایک ہوتے رہے، تو اللہ والے اس یار میں ڈوب جاتے ہیں، اس کی پناہ میں جا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، ہمیں اور کسی پناہ گاہ کی ضرورت نہیں۔ ہم صرف اور صرف اپنے خدا کی پناہ میں آتے ہیں، جو حسیب ہے، جو ہمارے دشمنوں کو سزا دینے کے لیے کافی ہے، جو دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہے، اور نہ صرف یہ کہ دشمنوں سے بدلہ لیتا ہے، بلکہ ان ظلموں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے مومنین کو انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ بس یہاں اللہ تعالیٰ کے حسیب ہونے کے معنی ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے ہر لحاظ سے کافی نہ ہو؟ وہ بہترین کارساز ہے۔ اس سے زیادہ اور کون ہے جو اپنے بندوں کے معاملات کو سمجھ سکتا ہے؟ جب بندہ مکمل طور پر اس کے آگے جھکتے ہوئے اس کے سامنے اپنے تمام معاملات رکھ کر اس پر انحصار کرتا ہے، تو پھر جہاں وہ اپنی طرف جھکنے والوں کے دشمنوں کی پکڑ کرتا ہے، وہاں اپنے انعامات کا اعلان کرتے ہوئے بشری صابرین کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ اس کی وضاحت بھی میں گزشتہ خطبات میں کر چکا ہوں۔ اور پھر یار میں نہاں ہونے والے جو سب تکلیفوں کو جو خدا تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے انہیں دی جاتی ہیں، اور وہ خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر انہیں برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بس جو تمام تر تکالیف میں، تمام تر مشکلات میں، ہر قسم کی ذہنی اذیتوں سے گزرنے کے باوجود خدا تعالیٰ کا دامن نہیں چھوڑتے، بلکہ پہلے سے بڑھ کر اس میں نہاں ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ڈوبنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے چمٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں روحانی بلندیاں بھی ملیں گی اور مادی اور دنیاوی انعامات بھی ملیں گے، اور ان لوگوں کو یہ سند بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ تم ہی ہدایت پر ہو۔ اب مخالفین احمدیت لاکھ کہیں کہ دیکھو تمہارے بارے میں ہم سب ایک ہیں، اور یہ ایک فیصلہ کیا ہے تمہیں اسلام سے خارج کرنے کا،
اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابتلاؤں اور آزمائشوں میں جب مومن میری طرف جھکتے ہیں اور میری خاطر تکالیف برداشت کرتے ہیں، جتھوں کے مقابلے پر اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں ہر تکلیف پر، ہر مصیبت پر، ہر ابتلا پر، تو یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ مخالفین کا ایک ہونا انہیں ہدایت یافتہ ثابت نہیں کرتا، بلکہ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث کہ ایک زمانے میں، مسیح موت کے زمانے میں، تمام فرقے ایک ہو جائیں گے اور ایک ہی فرقہ ہوگا جو ہدایت پر قائم ہوگا۔ بس یہ تو دلیل ان کے خلاف جاتی ہے۔ ان کا ایک ہونا ان کو ہدایت یافتہ نہیں بناتا، جیسا کہ میں نے کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور اس کے آگے جھکنا، غموں اور دکھوں میں بجائے بدلے لینے کے صبر اور استقامت دکھاتے ہوئے انہیں برداشت کرنا اور برداشت کرتے چلے جانا اور اللہ تعالیٰ کے حضور مزید جھکتے چلے جانا، یہی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا وارث بناتی ہیں۔ اور یہی گروہ ہے جو آج بے شک اقلیت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ ہدایت یافتہ ہے اور دنیا کی ہدایت کا انشاءاللہ باعث بننے والا ہے۔ بس اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے، رحمتوں اور برکتوں کے حصول کے لیے، ہدایت یافتہ کہلانے کا حقدار بننے کے لیے اپنے خدا کی رحمتوں اور برکتوں کی تلاش میں ڈوبنا ضروری ہے، اور پہلا قدم بندے نے اٹھانا ہے، تو پھر خدا تعالیٰ کے انعاموں کا وارث بنتا ہے بندہ۔ جب انسان اپنے پیارے خدا میں، جو گو بظاہر نظر نہیں آتا، ایک دنیا دار کو تو نظر نہیں آتا، ایک مومن کی آنکھ تو اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ موجود ہے، جو اپنے آگے جھکنے والوں کو اپنے راستے دکھاتا ہے اور پھر ان پر اپنی جلوہ گری بھی کرتا ہے۔ وہ اپنے انعامات سے پہچانا جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت سے پہچانا جاتا ہے۔ جب اس کے بندے دنیا والوں کی تکالیف سے پریشان ہو کر اس کے حضور جھکتے ہیں تو وہ دوڑ کر آتا ہے اور اپنے بندوں کو اپنے حصار عافیت میں لے لیتا ہے، دشمنوں سے خود بدلے لیتا ہے اور اپنے بندے کو انعامات سے نوازتا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس تمام قدرتوں والے اور برکتیں عطا کرنے والے، رحم کرنے والے، دعاؤں کو سننے والے خدا میں ڈوب جاؤ، اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو، اور یہی نسخہ ہے جو مومنین کے ہمیشہ کام آتا ہے۔ بس دنیا جب بھی ان اللہ والوں کی طرف اپنے زوم میں ہر بری چیز پھینک رہی ہوتی ہے، ہر قسم کی تکلیف انہیں پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، تو خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتے یار میں نہاں ہونے والوں کے اوپر ہر رحمت اور برکت برسا رہا ہوتا ہے، اور یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں اللہ بھی اور فرشتے بھی کہ اے دنیا والو، تم جتنے چاہو ان پر فتوے لگا کر ان پر ظلم و تعدی کے بازار کرم کرو، لیکن یاد رکھو کہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے وارث ہیں، اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہدایت یافتہ ہیں۔
اور اب دنیا کی ہدایت بھی انہی لوگوں سے وابستہ ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری باتوں پر ایمان لاتے ہوئے زمانے کے امام کو مانا۔ بس میں ان تمام احمدیوں سے کہتا ہوں جو آج کل مختلف قسم کی تکالیف کے دور سے گزر رہے ہیں، جو مجھے خط لکھتے ہیں اور مخالفین کی کمینی حرکات سے بچنے کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں، کہ اپنی دعاؤں میں وہ بھی مزید توجہ پیدا کریں۔ جو لوگ براہ راست تکلیفوں میں گرفتار نہیں ہیں، وہ بھی اپنے بھائی، اپنی بہنوں اور اپنے بچوں کی تکالیف کا خیال کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کریں۔ صرف اپنے نفس کو ہی سامنے نہ رکھیں، صرف اپنی مشکلات، جو دنیاوی مشکلات ہیں، انہیں ہی سامنے رکھتے ہوئے پریشان نہ ہو جایا کریں، بلکہ ظلم کی چکی میں پسنے والے اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں اور بچوں کو سامنے رکھیں۔ یہ ہمدردی کے جذبے سے کی گئی دعائیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا وارث بنائیں گی۔ حقیقی ہدایت یافتہ تو وہی ہے جو حقیقی مومن ہے، اور حقیقی مومن وہ ہے جو اپنے مومن بھائی کے درد کو بھی، اس کی تکلیف کو بھی، اپنا درد اور اپنی تکلیف کی طرح محسوس کرتا ہے۔ جس طرح جسم کا ایک عضو تکلیف میں ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، اس طرح ایک مومن دوسرے مومن کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ بس ان حالات میں دنیا بھر کی جماعتوں کے تمام افراد کو، میں خاص طور پر اپنے مظلوم اور تکلیف اور مشکلات میں گرفتار بھائیوں کے لیے دعاؤں کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں۔ کم از کم 2 نفل روزانہ صرف ان لوگوں کے لیے ہر احمدی ادا کرے جو احمدیت کی وجہ سے کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہیں، جو ظالمانہ قوانین کی وجہ سے اپنی شہری اور مذہبی آزادیوں سے محروم کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح جماعتی ترقی کے لیے بھی خاص طور پر دعائیں کریں۔ بس اگر ہر احمدی اپنے دل کی بے چینی کو خدا تعالیٰ کے حضور پہلے سے بڑھ کر پیش کرے گا تو خود مشاہدہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر اس پر کس طرح پڑ رہی ہے۔ پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حصار میں لے لے گا۔ بعض طلباء بھی مجھے خط لکھتے ہیں، طالبات بھی لکھتی ہیں کہ ہمارے کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں میں ہمارے ساتھی غیر جماعت طلباء و طالبات تنگ کرتے ہیں، مختلف قسم کے طعنے دیتے ہیں، پڑھائی میں اثر انداز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ٹیچر اور پروفیسر بھی جو ہیں وہ بھی اتنی گھٹیا سوچ کے ہو گئے ہیں کہ اپنے پیشے کی اخلاقیات کو ہی بھول گئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ استاد ایک خاص عزت کا مقام رکھتا تھا، اس کی ایک پہچان تھی۔ قطع نظر مذہب کے ہر طالب علم کا ہمدرد بن کر اس کے علم کی پیاس بجھانے کی کوشش کرتا تھا، اور یہ فرائض تھے ایک استاد کے ایک۔ لیکن آج اخلاقیات کے دعوے دار اور اپنے آپ کو سب سے اچھا مسلمان کہنے والے اپنے معزز پیشے کی بھی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور اس پر پھر یہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ مذہبی غیرت ہے جس کا اظہار ہم کر رہے ہیں۔ یہ مذہبی غیرت نہیں، یہ جہالتوں کی انتہا ہے۔ جو شخص اپنے پیشے سے انصاف نہیں کر سکتا، اس نے اسلام کی بنیادی تعلیم بھی نہیں سمجھی۔ جو شخص اپنے کینے اور بغض کی وجہ سے انصاف کو قائم نہیں رکھ سکتا،
وہ اسلام کی بنیادی تعلیم سے بھی روگردانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کہ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس کام پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے کام نہ لو۔ بس یہ لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں، جو جاہل ملاؤں کے پیچھے چل کر نہ صرف یہ کہ اپنے پیشے سے بے انصافی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے حکم کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ بس ایک مومن کے لیے ان تمام ظلموں اور زیادتیوں کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیں، یار نہاں میں نہاں ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اس میں ڈوب جائیں۔ اب یہ زیادتیاں اور یہ ظلم جو ہیں یہ صرف پاکستان تک نہیں ہے، بلکہ بعض مسلمان امیر ممالک جو ہیں اپنے تیل کی دولت کے بل بوتے پر غریب ملکوں میں بھی نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔ دلیل سے مقابلہ تو یہ لوگ کر نہیں سکتے، اگر اس سے کریں تو یہ حق ہے ان کا، کریں، لیکن ان کے پاس دلیل ہے کوئی نہیں، اس لیے سوائے بغض اور کینہ اور نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرنے کے ان کا کوئی کام نہیں رہا۔ اپنی دولت کے بل بوتے پر احمدیوں پر بعض جگہ بعض پابندیاں لگوانے کی کوشش کی جاتی ہے، جن ملکوں کو، غریب ملکوں کو مدد دیتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں، خاص طور پہ افریقہ کے بعض ممالک، لیکن احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے مضبوط ایمان کے ہیں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر یہ دعویٰ بھی یہ لوگ کرتے ہیں کہ ہم اہل عرب ہیں، ہم سے زیادہ قرآن کو کون جانتا ہے، لیکن اس ایک حکم کی جس کی میں نے بات کی ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر مجبور نہ کرے، اس کو تو یہ سمجھنا نہیں چاہتے، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن جاننا ایک علیحدہ چیز ہے، بے شک جانتے ہوں گے، لیکن قرآنی احکامات کو بھول گئے ہیں۔ اسی لیے اس زمانے میں مسیح و مہدی کی ضرورت تھی، جو ان کو راہ راست پر لائے، جس کو یہ لوگ اب قبول کرنا نہیں چاہتے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے بجائے اسلام کی خدمت کرنے کے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے۔ آج اسلام کے خلاف دنیا میں جو مختلف محاذ کھڑے ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں، اس کے یہی لوگ ذمہ دار ہیں جو اپنے زوم میں اسلام کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، بلکہ اس قسم کی حرکات کر کے مخالفین اسلام کے بھی مددگار بن رہے ہیں یہ، اور کوئی بعید نہیں کہ مخالفین اسلام کی شے پر بھی یہ اس قسم کے منصوبہ بندیاں کر رہے ہوں، اور عقل پہ ان کے پردے پڑ گئے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام کو یہ ختم تو نہیں کر سکتے، یہ دین تو اس لیے آیا تھا کہ اس نے پھیلنا ہے اور پھلنا ہے اور بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ بڑھے گا، اور اسی لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو جری اللہ بن کر آئے، اور اب آپ کی جماعت کا یہ کام ہے کہ اس دین کے لیے اپنے سر توڑ کوشش کرے اس کو پھیلانے کے لیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا میں کے کونے کونے پہنچانے کے لیے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کرتے رہیں گے۔ بس پھر میں اپنی پہلی بات کی طرف آتا ہوں کہ دشمن کے تمام حربوں، ہیلوں کا مقابلہ چاہے وہ پاکستان میں ہے، ہندوستان کے بھی بعض علاقوں میں ہے جو کیے جا رہے ہیں، بعض کوشش بعض افریقن ممالک میں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ انڈونیشیا نے گزشتہ دنوں احمدیوں کے خلاف ایک جگہ پہ ایک جزیرے میں فساد اٹھایا گیا، وہ احمدی جن کے خلاف چند سال پہلے
ظلم روا رکھا گیا تھا اور ان کے گھروں کو جلایا گیا تھا، توڑ پھوڑ کی گئی تھی، ان کو گھروں سے نکالا گیا تھا، وہ ایک عرصے کے بعد دوبارہ جب اپنے گھر میں آباد ہونے کے لیے آئے حکومت کے کہنے پر ہی، تو پھر انہی شدت پسند ملاؤں نے، جن کو بعض حکومتیں پیسے دے رہی ہیں، ان کے گھروں کو دوبارہ جلایا اور ان کو مارا پیٹا، اور پھر آخر حکومت نے ان کو کہا کہ تم واپس انہی جگہوں پہ چلے جاؤ جہاں پہلے تھے، اور اپنے گھر بار ان کو چھوڑنے پڑے، اپنی جائیدادیں چھوڑنی پڑیں۔ بس یہ جب ظلم روا رکھے جاتے ہیں اور رکھے جا رہے ہیں تو مومنین جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے چلے جاتے ہیں اور جھکتے چلے جائیں گے، اور یہی ہتھیار ہیں جو ہماری فتح کے ہتھیار ہیں۔ آج یہ ظلم کرنے والے اپنے زوم میں اپنے آپ کو ہر تمام طاقتوں کو مالک سمجھ رہے ہیں، لیکن وقت آئے گا کہ یہی لوگ ان مومنین کے ظلم سہنے والوں کے زیر نگین کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری فتح کا ہتھیار تو یہ دعائیں ہیں، اور یہی ہتھیار ہے جو دشمن کے شر ان پر الٹائے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ جس شدت اور تڑپ کے ساتھ ہم اس ہتھیار کو استعمال کریں گے، اسی قدر جلد ہم احمدیت کی فتح کے نظارے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سب مقاصد جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف دعا کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکیں گے۔ دعا میں بڑی قوتیں ہیں۔ فرمایا خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار بذریعہ الہامات کے یہی فرمایا ہے کہ جو کچھ ہوگا دعا ہی کے ذریعے ہوگا۔ ہمارا ہتھیار تو دعا ہی ہے، اس کے سوائے اور کوئی ہتھیار میرے پاس نہیں۔ جو کچھ ہم پوشیدہ مانگتے ہیں خدا تعالیٰ اسے ظاہر کر کے دکھا دیتا ہے۔ فرمایا اسلام کے واسطے اب یہی ایک راہ ہے جس کو خشک ملا اور خشک فلسفی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر ہمارے واسطے لڑائی کی راہ کھلی ہوتی تو اس کے لیے تمام سامان مہیا ہو جاتے۔ جب ہماری دعائیں ایک نقطہ پر پہنچ جائیں گی تو جھوٹے خود بخود تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا ہمارے نزدیک دعا سے بڑھ کر اور کوئی تیز ہتھیار ہی نہیں۔ سعید وہ ہے جو اس بات کو سمجھے کہ خدا تعالیٰ اب دین کو کس راہ سے ترقی دینا چاہتا ہے، بس یہ ہتھیار ہے جس کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ یہ ہتھیار ہے جس کے استعمال کی انتہا کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، ہم یار نہاں میں نہاں ہونے کا حق تبھی ادا کر سکتے ہیں جب اپنے فرائض کے ساتھ ہم اپنے نوافل کی ادائیگی اور دعاؤں کو اس کے نقطۂ عروج پر پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی اہمیت کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض ارشادات پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، مزید ارشادات آپ فرماتے ہیں، سب سے عمدہ دعا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی اور گناہوں سے نجات حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، گناہوں سے نجات حاصل ہو جائے، تو پھر مومن کی باقی دعائیں بھی جلدی جلدی قبولیت پاتی چلی جاتی ہیں۔ فرمایا ہمارا تو سارا دار و مدار ہی دعا پر ہے۔ دعا ہی ایک ہتھیار ہے جس سے مومن ہر کام میں فتح پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو دعا کرنے کی تاکید فرمائی ہے، بلکہ دعا کا منتظر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب مومن مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، بشرطے کہ دعا کا حق ادا کرتے ہوئے دعا کی جائے۔ پھر ایک جگہ آپ فرماتے ہیں، دعا کی مثال ایک چشمہ شیریں کی طرح ہے جس پر مومن بیٹھا ہوا ہے، وہ جب چاہے اس چشمے سے اپنے آپ کو سیراب کر سکتا ہے۔ جس طرح ایک مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی،
اسی طرح مومن کا پانی دعا ہے کہ جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس دعا کا ٹھیک محل نماز ہے، جس میں وہ راحت و سرور مومن کو ملتا ہے کہ جس کے مقابل ایک عیاش کا کامل درجے کا سرور جو اسے کسی بدماشی میں میسر آ سکتا ہے، ہیچ ہے۔ بڑی بات جو دعا میں حاصل ہوتی ہے وہ قرب الہی ہے۔ دعا کے ذریعے ہی انسان خدا تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے اور اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب مومن کی دعا میں پورا اخلاص اور انقطاع پیدا ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ کو بھی اس پر رحم آ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کا متولی ہو جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں یقیناً سمجھو کہ دعا بڑی دولت ہے۔ جو شخص دعا کو نہیں چھوڑتا اس کے دین اور دنیا پر آفت نہ آئے گی۔ وہ ایک ایسے قلعے میں محفوظ ہے جس کے ارد گرد مسلح سپاہی ہر وقت حفاظت کرتے ہیں۔ بس اس زمانے میں دعا کا ہتھیار یہ اہم ہتھیار ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا ہے، اور یہ دعا ہی کا ہتھیار ہے جس سے لیک رام بھی اپنے انجام کو پہنچا تھا، جس سے ڈوئی کا بد انجام بھی دنیا نے دیکھا تھا، جس سے ہر مخالف جو آپ کی مخالفت میں انتہا کو پہنچا ذلت و رسوائی کا مورد بنا تھا۔ قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا دعویٰ کرنے والوں کا مقابلہ بھی دعاؤں سے ہی کیا گیا تھا، اور پھر ان کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ احمدیت کے ہاتھوں میں کشکول پکڑوانے والوں اور احمدیت کو کینسر کہہ کر ختم کرنے والوں کا مقابلہ بھی دعاؤں سے ہی ہوا تھا، اور ان کے نام نشان مٹ گئے۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی مخالفتوں کی آندیاں ان دعاؤں کی وجہ سے ہی مخالفین پر الٹیں گی، اور دنیا دیکھے گی کہ کس طرح احمدیت فتوحات کی نئی منزلیں طے کرتی ہے۔ بس آج بھی ہمارا کام ہے کہ دعاؤں کی طرف ایک خاص توجہ اور رغبت پیدا کریں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، دعاؤں کا ٹھیک محل نماز ہے۔ ہم اپنی نمازوں میں خوبصورتی پیدا کریں، اور پھر جیسا کہ میں نے کہا خاص طور پر کم از کم 2 نفل جماعت کی ترقی اور مظلوم احمدیوں کے لیے ادا کریں۔ ہر احمدی اپنے اوپر یہ فرض کرے۔ ایک وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا تھا کہ کم از کم 2 نفل ضرور فرض کرو اپنے اوپر۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فکرے کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور یاد رکھنا چاہیے کہ جب مومن کی دعا میں پورا اخلاص اور انقطاع پیدا ہو جاتا ہے، پوری توجہ پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہر سوچ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے، یار میں نہاں جب انسان ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ کو بھی اس پر رحم آ جاتا ہے۔ بس یہ اخلاص اور انقطاع پیدا کرنے کی کوشش اگر ہر احمدی کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کو پہلے سے بڑھ کر قریب تر پائے گا۔ یہ اخلاص اور انقطاع پیدا کرنے کے لیے یار نہاں میں نہاں ہونے کی ضرورت ہے، اس یار میں ڈوبنے کی ضرورت ہے، اور جب ہماری یہ حالت ہو جائے گی تو دنیا والوں کے ہر شر سے ہم محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایسے قلعے میں محفوظ ہو جائیں گے جس کے ارد گرد مسلح سپاہیوں کا پیرا ہے۔ اللہ ہمیں اس اہم نقطے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، یاد رکھو کوئی آدمی کبھی دعا سے فیض نہیں اٹھا سکتا جب تک وہ صبر میں حد نہ کر دے، جب تک وہ صبر میں حد نہ کر دے اور استقلال کے ساتھ دعاؤں میں نہ لگا رہے، اللہ تعالیٰ پر کبھی بدظنی اور بدگمانی نہ کرے، اس کو تمام قدرتوں اور ارادوں کا مالک تصور کرے، یقین کرے، پھر صبر کے ساتھ دعاؤں میں لگا رہے، وہ وقت آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سن لے گا اور اسے جواب دے گا۔
جو لوگ اس نسخے کو استعمال کرتے ہیں وہ کبھی بد نصیب اور محروم نہیں ہو سکتے، بلکہ یقیناً وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرتیں اور طاقتیں بے شمار ہیں۔ اس نے انسانی تکمیل کے لیے دیر تک صبر کا قانون رکھا ہے، پس اس کو وہ بدلتا نہیں، اور جو چاہتا ہے کہ وہ اس قانون کو اس کے لیے بدل دے، وہ گویا اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی کرتا ہے اور بے ادبی کی جرات کرتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ بے صبری سے کام لیتے ہیں اور مداری کی طرح چاہتے ہیں کہ ایک دم میں سب کام ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بے صبری کرے تو بھلا بے صبری سے خدا تعالیٰ کا کیا بگاڑے گا؟ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ بے صبری کر کے دیکھ لے وہ کہاں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے آگے صبر و استقامت دکھاتے ہوئے جھکائے رکھے، اور دعائیں کرنے میں نہ ہم کبھی تھکے نہ ماندہ ہوں، کبھی صبر کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ صبر کا مطلب ہی یہی ہے کہ استقلال سے دعائیں کرتے چلے جانا، اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں کہ وہ ہماری دعاؤں میں، ہماری عبادتوں میں ترقی عطا فرمائے، ہماری عبادتوں میں اپنی محبت ڈال دے۔ جب یہ معیار ہم حاصل کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ مخالفین کی عارضی خوشیاں جلد حسرتوں میں بدل جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ آخر میں ایک قرآنی دعا پڑھتا ہوں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل کر لو اور ہمارے قدموں کو ثبات قدم بخش، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔